ریکارڈنگ پہ لگا لوں. اوکے جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک اگین ڈیئر اسٹوڈینٹس. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ریکنسٹرکشنزم, جس کو اردو میں نو تعمیریت کہتے ہیں. اب یہ بیسیکلی دو الفاظ ہیں, ایک کا مطلب ایک ہے جی ری اور دوسرا ہے کنسٹرکشن. ری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ. اور کنسٹرکشن کا مطلب تعمیر کرنا, دوبارہ سے تعمیر کرنا. تو ریکنسٹرکشنزم یا نو تعمیریت ایک ایسا فلسفہ ہے جس کے ماننے والے یہ چاہتے ہیں, یا جس کے ماننے والوں کا یہ خیال ہے کہ societies should continuously reforms themselves. اچھا, یہ ایک کویسچن تھا نا, وہ میں نے ٹیسٹ لیا تھا, اس میں اوور آل ریفارم یا سوشل ریفارمز کی ہم نے بات کی تھی میسیو لیول پر. تو یہ اس فلسفی کے اکارڈنگ ہوتی ہیں, یعنی کہ یہ والا فلسفہ ہے. اسکرین شو نہیں ہو رہی بھائی؟ جی آپ بتائیں, اسکرین شو ہو رہی؟ اب کوئی کہہ رہے ہو رہی, کوئی کہہ رہے نہیں ہو رہی. اب اس میں میرا کیا قصور ہے بھائی؟ اوکے جی, ہم بات کر رہے ہیں ریکنسٹرکشنزم یا نو تعمیریت کی. یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جس کا فوکس کس چیز پر ہے؟ میسیو لیول پر سوشل ریفارمز پر ہے, سوشل چینج پر ہے, انقلاب پر ہے. یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ جو ہے بدل دینا چاہیے, کیونکہ یہ معاشرتی ناانصافی کے خلاف ہیں, یہ سوشل انجسٹس کے خلاف ہیں, اور جو معاشرتی ناہمواریاں ہیں ان کے خلاف ہیں. ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے, ڈیموکریسی لانے کے لیے, ڈیموکریٹک ایٹیٹیوڈز کو ڈیولپ یا پروموٹ کرنے کے لیے, اور یہ معاشرتی ناانصافیوں کو ختم کرنے کے لیے ان کا یہ ماننا ہے کہ معاشرے میں جو اصلاح کا عمل ہے, چینج کا پروسیس ہے, یہ مسلسل جاری رہنا چاہیے. Reconstructionism is a philosophical theory holding that societies should continuously reform themselves in order to establish more perfect governments or social network. It is a philosophical movement within the field of education. یعنی کہ ایجوکیشن کے کانٹیکسٹ میں یہ ایک فلسفیانہ تحریک ہے. sometimes termed social reconstructionism. اس کو سوشل ریکنسٹرکشنزم بھی کہتے ہیں. یہ بھی آپ نے یاد رکھنے, میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے. اس کو سوشل ریکنسٹرکشنزم بھی کہتے ہیں. It is concerned with the quest to create a better society by means of educative process. یہ چاہتے ہیں کہ ایک بہتر معاشرہ تخلیق کیا جائے, ایک بہتر معاشرہ تشکیل دیا جائے. کس کے ذریعے؟ ایجوکیشن کے ذریعے. میں جی آپ کو میوٹ پہ لگا لوں, آپ خود بخود نہیں ہوتے میوٹ. اب سکون ہے جی. اوکے جی, تو it is concerned with a quest to create a better society by means of educative process. یہ تعلیم کے ذریعے ایک بہتر معاشرہ تشکیل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. یہ تھیوڈور بریملڈ واز دی فاؤنڈر آف دی ریکنسٹرکشنزم. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جی, یہ اس کے بانی ہیں. کون سا کویسچن آیا تھا جی؟ اچھا جی, Theodor Bremelt was the founder of Reconstructionism in reaction against the realities of the World War II. یعنی کہ یہ دوسری جنگ عظیم کے خلاف ایک رد عمل کے طور پر, دوسری جنگ عظیم میں جو نقصانات ہوئے, ناہمواریاں آئیں, ناانصافیوں کا سامنا آیا, تو اس کے نتیجے کے طور پر یہ ایک تحریک شروع ہوئی جس کے بانی ہیں تھیوڈور بریملڈ. آگے بھی دیکھیں گے اور کون کون سے ہیں جی. The educational system of Reconstructionism believes that the present social system should be changed to overcome the oppression and improve the human conditions. یعنی کہ یہ ریکنسٹرکشنزم والے یہ بلیو کرتے ہیں کہ جو پریزنٹ سے ایک معاشرتی نظام ہے, اس کو تبدیل کر دینا چاہیے, اوور ٹرن کر دینا چاہیے, تاکہ جو اپریسڈ ہے, جو پسے ہوئے عوام ہے, انسان ہے, ان کا جو لائف سٹینڈرڈ ہے وہ امپروو ہو سکے, ان کی زندگیوں میں بہتری آ سکے, ایک بہتر معاشرہ
تشکیل دیا جا سکے. دوسری آپ نے یہ بات مد نظر رکھنی ہے کہ جو ریکنسٹرکشنزم ہے یہ بیسیکلی پروگریسیوزم ہی کی، شاید آگے یہ لکھا ہوا بھی آ جائے، پروگریسیوزم ہی کی ایک ایکسپینڈڈ فارم ہے. پروگریسیوزم کی ایک آپ کہہ لیں کہ اگلی ایک نیکسٹ فیز آپ کہہ سکتے ہیں، یا پروگریسیوزم کی ہی ایک وسیع جو ہے شکل ہے. یعنی کہ یہ ایک وسیع پیمانے پر تبدیلیوں کی بات کرتے ہیں، نو تعمیریت والے انقلاب کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، اور وہ بھی تبدیلی کی بات کرتے ہیں پروگریسیوزم والے، لیکن یہ اوور آل سوسائٹی کو سب کچھ تبدیل کرنا چاہتے ہیں. Reconstructionist educators focus on curriculum that highlights the social reforms. اب ہر چیز میں آپ نے دیکھا ہے ان کا فوکس کیا ہے جی، سوشل ریفارم، سوشل چینج، ریولوشن ایز دی ایم آف ایجوکیشن. تو ان کا مقصد کیا ہے جی تعلیم کا، کہ سماجی اصلاحات لانا تعلیم کے ذریعے. اب یہ جو سماجی یہ جو ٹرم ہے ریکنسٹرکشنزم، یہ بیسیکلی جان ڈیوی کی سجیسٹ کی ہوئی ہے. اس نے اپنی ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا ریکنسٹرکشن ان فلسفی. اس میں اس نے یہ لفظ استعمال کیا تھا ریکنسٹرکشنزم. تو یہ بھی آپ کے لیے ایک انفارمیٹیو یا فیکچوئل نالج ہو سکتا ہے، ایک کوشچن ہو سکتا ہے کہ ہو سجیسٹڈ دی ٹرم ریکنسٹرکشنزم. تو یہ جان ڈیوی کی سجیسٹ کی ہوئی ہے. اور یہ اس کے علاوہ کچھ اور اس کے جو جن کو ہم ایکسپوننٹس یا کہتے ہیں، اس کے اوریجینیٹرز یا فالوورز کہتے ہیں، جان ڈیوی تھیوڈر بریملڈ کے علاوہ وہ کیا ہے جی، ہاں جی یہ بھی اسی کے ہیں جی. پیلو فریئر اینڈ جارج کونس آر آلسو فالوورز آف ریکنسٹرکشنزم. اچھا جی آواز ٹھیک آ رہی ہے آج؟ دس فلسفی از آلسو کالڈ پوسٹ ماڈرنزم اینڈ دی ایڈوانس فارم آف پروگریسیوزم. ہاں یہی بات میں کہہ رہا تھا کہ شاید آگے لکھی ہوئی آ جائے. تو اس فلسفی کو اوکے جی، اس فلسفی کو پوسٹ ماڈرنزم بھی کہتے ہیں اور ایڈوانس فارم آف پروگریسیوزم بھی کہتے ہیں جی. یہ اپنے جو کیمراز ہیں وہ پلیز آف رکھیے جی. نازیہ پروین پلیز پٹ یور کیمرا آف. لگتا ہے ابھی نہیں آف کرنا آپ نے. اوکے جی، اب ہم اس کے جو بیسک فلوسافیکل کانسیپٹس ہیں ریکنسٹرکشنزم کے وہ دیکھتے ہیں جی. دی کانسیپٹ آف میٹا فزیکل یا آنٹالوجی، میٹا فزکس یا آنٹالوجی. دی ریکنسٹرکشنسٹ intellectuals hold that the democracy is the only truth democracy is the only truth responsible for social stability. تو ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جو ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، وہی سوشل اسٹیبلٹی کی ایک صحیح ذمہ دار ایک چیز ہے. اٹ از دی اسپرٹ آف نیو سوشل آرڈر. ہاں جی یہ بھی اس کا ایک کانسیپٹ ہے، نیو سوشل آرڈر. یہ نیو سوشل آرڈر لانا چاہتے ہیں. The social experiences of the centuries unfold the truth that democracy is the fountainhead of power. Therefore, democracy should be introduced to all the affairs of the power. There is no reality beyond the material world. یہ بھی material world پر فوکس کرتے ہیں، spirituality وغیرہ پر یا abstract چیزوں پر یہ بھی believe نہیں کرتے. An unseen world and imaginary society are not the subjects of this visible world. وہی بات کہ یہ مٹیریل ورلڈ کو مانتے ہیں، ایبسٹریکٹ اور انسین چیزوں کو نہیں مانتی. لہذا ٹروتھ مسٹ پاس تھرو دی ٹیسٹ آف ایکسپیریمنٹس اینڈ آبزرویشن. تو اس سے کیا پتہ چلے گا، ابھی میں نے ریکارڈ کیا ہے یہ پروگریسیوزم، تو وہ بھی اسی چیز کو کہتے ہیں، ایکسپیریمنٹیشن کو، آبزرویشن کو، اس کے سورس آف نالج کو وہ مانتے ہیں.
اب ہم دیکھتے ہیں کانسیپٹ آف ایپسٹیمولوجی. The advocates of the reconstructionism maintain that the sensory, experiential and the observational knowledge are the authentic and reliable. مطلب یہ کہ حواس خمسہ کے ذریعے تجربے کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر جس چیز کو عقل اور تجربہ ثابت کر دے، اور مشاہدے کے ذریعے سے جو حاصل ہونے والا جو نالج ہے وہی جو ہے قطعی اور حتمی یا ریلائیبل سورس آف نالج ہے. اور پروگریسیوزم والوں کا بھی آلموسٹ یہی ہے کانسیپٹ ایپسٹیمولوجی کا. These types of knowledge can take the responsibility of the human salvation and well-being. یعنی کہ اس قسم کا جو نالج ہے وہ انسانیت کی نجات اور بہتری کے لیے ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے جی کانسیپٹ آف ایکسیالوجی. The reconstructionists believe that the society and the cultural heritage are the fountainhead of values. یعنی کہ جو آپ کا معاشرہ ہے یا جو ثقافتی ورثہ ہے وہی ویلیوز کا سرچشمہ ہے یا منبع ہے. تو آلموسٹ جو پروگریسیوزم والے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو معاشرتی آپ کی جو چیزیں آپ کی آپ کے معاشرے کے لیے، آپ کی سوسائٹی کے لیے سود مند ہیں، لہذا وہی ویلیوز جو ہیں وہ صحیح ہیں، درست ہے. جو چیز ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے، سود مند نہیں ہے، اس کو وہ ویلیوز مانتے ہی نہیں. تو لہذا جو معاشرتی اقدار و روایات، معاشرتی تقاضے ہیں، ان کو ہی وہ کہتے ہیں جی اگر تو کوئی ویلیو ہمارے معاشرتی ضروریات اور تقاضے کو پورا کر رہی ہے تو پھر وہی ویلیو ٹھیک ہے، ادروائز اس ویلیو کو وہ ختم کر دیتے ہیں، اس کو وہ نہیں مانتے. تو آلموسٹ یہ بھی ویسے ہی بات کر رہے ہیں. دی concepts of good and evil are not absolute. یعنی کہ کوئی چیز اچھائی اور برائی کا معیار جو ہے اس کو وہ یہ فکس نہیں کر رہے. ہاں جی کہاں پر تھے؟ they are in nature relative and transitory. مطلب یہ کہ یہ جو گڈ اینڈ بیڈ کا معیار ہے یہ کوئی فکسڈ نہیں ہے، وہ قدرے آپ کہہ سکتے ہیں نوعیت کے اعتبار سے وہ عبوری ہے. مطلب یہ کہ وہ فکسڈ نہیں ہے، وہ عبوری ہے، ٹرانزٹری ہے، تبدیلی والی حیثیت رکھتی ہے. یہ ساری چیزیں معیار مطلب بدلتے رہتے ہیں. Utility is the criterion for the evaluation of values. اب وہی بات آ گئی، پروگریسیوزم والے بھی یہی کہتے ہیں، بینیفٹس کی بات کرتے ہیں. پروگریسیوزم والے بھی کہتے ہیں کہ جو ویلیوز ہیں ان کو جانچنے کا معیار یہ ہے کہ کیا وہ ویلیوز آپ کے لیے سوٹیبل ہے، آپ کے لیے فائدہ مند ہے، آپ کو بینیفٹس فراہم کر رہی ہیں. اگر تو کوئی ویلیو آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے، آپ کو فائدہ نہیں دے رہی، تو ان پروگریسیوزم والے کہتے ہیں کہ وہ ویلیو ٹھیک نہیں ہے. ویلیو وہی ہے، قدر وہی ہے، اقدار وہی ہے جو معاشرے کے لیے سوٹیبل ہے، فائدہ مند ہے، سود مند ہے. اب یہاں پر یہ والے بھی ریکنسٹرکشنزم والے بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ یوٹیلیٹی، افادیت، استعمالیت جو ہے از دی کرائٹیرین فار دی ایویلیویشن آف ویلیوز. یعنی کہ اقدار کو جانچنے کا جو معیار ہے وہ ان کی افادیت پر ہے. all the things are good which ensures social stability. تو یہ چیز بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ social stability، social change، revolution، یہ ساری چیزیں reconstructionism سے ہیں. as their focus is on social stability by means of reforms and reforms, change massive level پر، revolution، یہ reconstructionism کی characteristics ہے. The process of social change suspends because of the permanent value system. مطلب یہ کہ ان لوگوں کے نزدیک ویلیوز پرماننٹ ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو ویلیوز ہیں وہ پرماننٹ ہو جائیں تو جو معاشرتی اصلاح ہے اس کا عمل ہی رک جائے گا. The things and the affairs which gain approval from the social experiences are recognized as values. یعنی کہ جن کو معاشرہ درست کہہ دے، ان لوگوں کے ماننے، جو اس فلسفی کے ماننے والے ہیں، ان کے نزدیک جس چیز کو، جس ویلیو کو معاشرہ یا سماجی معاشرتی تجربات جو ہیں، ایکسپیرینسز ہیں، وہ اس کو اپروو کر دیں
تو وہ جو ہے وہ ویلیوز تصور کی جائیں گی. اب ہم اس کی ایجوکیشنل امپلیکیشن دیکھ لیتے ہیں جی. ایمز آف ایجوکیشن اینڈ ریکنسٹرکشنزم. اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کے کانسیپٹس آپ نے پڑھ لیے ہیں کہ چینج، ریفارمز، ریولوشن، سوشل اسٹیبلٹی، یہ اس کے کانسیپٹ کے لحاظ سے آپ نے یہ دیکھ لیا. تو لہٰذا یہ تعلیم بھی ایسی ہی چاہیں گے. دی ڈاکٹر دی یہ سوری ڈی کنسٹرکشنسٹ لکھا ہوا ہے، یہ ایکچولی یہ ریکنسٹرکشنسٹ ہے. The Reconstructionists aims at awakening the consciousness of the learner about the social problems. یعنی کہ یہ جو نو تعمیریت والے ہیں ان کا فوکس یہ ہے کہ طلبہ کو سماجی جو پرابلمز ہیں ان کے بارے میں آگاہی اور شعور بخشا جائے. It also engages them یعنی کہ یہ چیز ان کو مطلب انگیج کرتی ہے. سم میجر ایمز آف ایجوکیشن آر مینشنڈ بلو. نمبر 1 جو ان کے ایمز آف ایجوکیشن ہے از ٹو کریٹ اے ورلڈ آرڈر یا نیو ورلڈ آرڈر جو ہے in which people are in control of their own destiny. یعنی کہ ایک نیا ورلڈ آرڈر بنایا جائے جس میں لوگ جو ہیں وہ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کریں. مطلب وہ ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں نا. is to examine the future and possible future realities and to bring about changes in the society. تو چینج کی بات پھر آگے جی. Education should critically examine the cultural heritage and should bring about the constructive social, political and economic change as means of total cultural renewal. Cultural renewal کی بات تو یہ جو ہائی لائٹ کر رہا ہوں مطلب یہ اس طرح کی اگر کوئی سوال آ جاتا ہے تو آپ کو پتا ہو کلچرل جو رینیول کی بات کون کرتے ہیں جی. سوشل، پولیٹیکل اور اکنامک ریفارمز کی کون بات کرتے ہیں تو یہ ریکنسٹرکشنسٹ والے کرتے ہیں. ایجوکیشن شوڈ ڈیولپ انٹلیکچوئل انسائٹ، فورسائٹ، فیوچر وزڈم and mature mindedness so that an individual may meet the challenges at the contemporary and the competitive world. نمبر 1 یہ دوسرا ایک اور یہ اس کو ہائی لائٹ میں کر رہا ہوں جی. ٹو ریفارم ایوری واک آف لائف. آئی تھنک یہ ایک کوشچن تھا جو ٹیسٹ میں نے لیا ہے پچھلے دنوں. ٹو ریفارم ایوری واک آف لائف یعنی کہ زندگی کے تمام شعبوں میں تبدیلی لانا، اصلاحات لانا. enable students to think out of the box یعنی کہ کوئی نئی چیز سوچنا، روایتی انداز سے سوچنے سے نکل کر کریٹیویٹی کی جانب جانا جو ہے یہ تھنک آؤٹ آف دی باکس کہلاتا ہے. یعنی کہ لکیر کے فقیر نہ بننا، خود کوئی چیز نئی کریٹ کرنا، کوئی نئی چیز سامنے لانا. تو ان کا ایمز آف ایجوکیشن میں یہ ایک چیز شامل ہے کہ enable the students to think out of the box. اچھا نیکسٹ جی ہمارا ہے ایجوکیشنل امپلیکیشنز آف ریکنسٹرکشنزم میں دی کانسیپٹ آف کریکولم. ان کا جو کانسیپٹ آف کریکولم ہے ان آرڈر ٹو اکمپلش دی گولز آف ایجوکیشن یعنی کہ تعلیم کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ریکنسٹرکشنسٹ والوں کا یقین ہے کہ جو سوشل سائنسز ہیں وہ فوکس ہونا چاہیے کریکولم میں. سوشل سائنسز کے جو سبجیکٹس ہیں یہ ایجوکیشن بھی سوشل سائنسز میں ہے، ہسٹری بھی، پولیٹیکل سائنس، اس طرح کے جو سبجیکٹس ہیں وہ سوشل سائنسز میں آتے ہیں. تو وہ ریکمینڈ کرتے ہیں جی کیونکہ سوسائٹی کی بات ہو رہی ہے نا تو وہ سوشل سائنسز. سم میجر پوائنٹس اباؤٹ دی کریکولم آف دی ریکنسٹرکشنزم آر ایز انڈر. کریکولم emphasizes on the students experience and taking social action. یہ دیکھیں بار بار سوشل کی لفظ استعمال ہو رہا ہے. سوشل ایکشن on real problems such as hunger, violence, international terrorism, unemployment and inequality مطلب نا انصافیت. ان ساری چیزوں کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں، ختم کر کے ایک نیا معاشرہ تشکیل کرنا چاہتے ہیں، ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی لانا چاہتے ہیں. Community problems and the modern social needs are the foundations of the curriculum. یعنی کہ جو آپ کے سماجی یا معاشرتی مسائل ہیں اور آپ کے معاشرے کی جو بدلتی ضروریات اور جو تقاضے ہیں وہ کریکولم کا جو ہے کریکولم کی بنیادیں ہوں گی. یعنی کہ آپ کریکولم وہ بنائیں گے جو آپ کے معاشرے کے مسائل اور وسائل کو مد نظر رکھا ہے، جس میں مد نظر رکھا جائے.
جو معاشرتی ضروریات اور تقاضوں کو پورا کرے. Therefore, social sciences like sociology, psychology, anthropology, history, political science, and economics will be given primary importance in the curriculum. یہ کچھ سبجیکٹس کی وہ بات کر رہے ہیں جی کریکولم میں جس کو مرکزی حیثیت حاصل ہوگی. The natural sciences play a tremendous role in understanding the phenomena and principles of universe. The natural sciences like physics, chemistry and biology. سوشل سائنسز کی بھی بات کرتے ہیں اور نیچرل سائنسز کی بھی بات کرتے ہیں. اینتھروپالوجی یہ ایک سبجیکٹ ہے نا، بشریات جس کو کہتے ہیں. چونکہ یہ انسان کی جو اسٹینڈرڈ آف لائف ہے اس کو امپروو کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں اس لیے اس میں وہ اینتھروپالوجی کو بطور ایک سبجیکٹ شامل کرنے کی بات کر رہے ہیں. نیکسٹ ہے جی اینڈ ایسٹرونومی شوڈ بی، یہ شوڈ بی ہے جی، شوڈ بی ایڈڈ ان دی کریکولم. سوشل سائنسز، نیچرل سائنسز. The advocates of the Reconstructionism hold that applied sciences such as agricultural, engineering, and medicine should also be absorbed in the curriculum content so that the society may achieve the destination of the economic stability. یعنی کہ معاشرے میں معاشی استحکام لانے کے لیے یہ ایگریکلچر اور انجینئرنگ اور طب کو بھی کریکولم میں شامل کرنے کی بات کرتے ہیں. اس کے بعد ہے جی ایجوکیشنل امپلیکیشنز آف ریکنسٹرکشنزم میں کانسیپٹ آف انسٹرکشنل اسٹریٹجی. اٹ مینس کہ ٹیچنگ میتھڈز جو ہے یہ کس قسم کی بات کرتے ہیں. Teaching methods, the Reconstructionism tend to give priority community interest over the individual ones. اچھا یہ جو ہے ٹوٹیلٹی کی بات کرتے ہیں، انڈیویجولٹی کی بات نہیں کرتے، یعنی کسی ایک فرد کی یہ بات نہیں کرتے، یہ پورے معاشرے کی پوری کمیونٹی کی بات کرتے ہیں. فار دی ریئلائزیشن آف دس ویری اسٹینڈ پوائنٹ دے ریکمینڈ گروپ ٹیچنگ میتھڈز گروپ ٹیچنگ میتھڈز کی بات کرتے ہیں فار دی ٹرانسمیشن آف curricular content to the students. Following are the some distinctive points regarding the instructional methodology, instructional strategy या teaching methods एक ही चीज है. Number one, dialogue, inquiry, and multiple perspective are the focus of strategies for dealing with the controversial issues in social studies and literature. यानी कि group work, inquiry, ڈسکشن، ڈائلاگ، اس قسم کے طریقہ تدریس کی بات کرتے ہیں تاکہ جو سوشل ایشوز ہیں ان کو سالو کیا جا سکے تعلیم کے ذریعے. جی سوشل ریکنسٹرکشنزم بھی اسی کا نام ہے جی. A teacher should employ community based learning approaches to bring the world into the classroom. A teacher should employ community based learning approach to bring the world into the classroom. یعنی کہ دنیا کو کلاس روم میں لانا، مطلب جو آپ کے جو معاشرے ہے، جو معاشرتی مسائل ہیں ان کو سالو کرنا. دی ریکنسٹرکشنزم ریکمینڈ دیٹ پرابلم سالونگ، پروجیکٹ اپروچ، ڈسکشن میتھڈ اور تقریباً آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں یہی میتھڈز آف ٹیچنگ جو ہے پروگریسیوزم والے بھی ریکمینڈ کرتے ہیں. دی کانسیپٹ آف دی لرنر، یعنی کہ اسٹوڈنٹس کے بارے میں ان کا کیا کانسیپٹ ہے. اکارڈنگ ٹو دس فلاسفی دی اسٹوڈنٹس شوڈ بی انکریج ٹو کویسچن ٹریڈیشنس اینڈ دی ٹریڈیشنل ویلیوز. یعنی کہ طلبہ کو انکریج کیا جانا چاہیے کہ وہ جو روایتی آپ کے اقدار یا ویلیوز ہیں ان کے بارے میں وہ کویسچن کر سکیں. دے شوڈ بی الاؤڈ ٹو ریز کویسچنز اباؤٹ دی ویلیوز آف دی اکیڈیمک کانٹینٹ. The functions of the student is to bring about change through the skills and attitude learned in the school testing. The student must resist the dominant forces of the society. جو dominant ہیں، جو غالب آ چکی ہیں، جو سرمایہ دار ہیں یا جو ناانصافی کرنے والے ہیں، ان کو وہ جو dominant forces ہیں ان کو students کو resist کرنا چاہیے. Next ہے جی concept of teacher. The concept of teacher
A reconstructionist teacher must act as if she was living in a democratic society. یعنی کہ وہ اس طرح بیہیو کرے کہ جیسے وہ ایک ڈیموکریٹک معاشرے میں رہ رہے ہیں. اب ڈیموکریٹک معاشرے میں رہنے سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا, ایک دوسرے کو ریسپیکٹ دینا, ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا. تو ٹیچر بھی ایسے ہی بیہیو کرے اسٹوڈینٹس کے ساتھ, صرف اپنی ہی من مانی اس کو نہیں کرنی چاہیے. A reconstructionist teacher can be characterized in these points. A teacher is a guide, counselor of his or her students and active member of the society. She shall prepare the youth for the social reconstruction and the total revolution. Revolution means inqilab. A teacher should critically evaluate the civilizational heritage and the cultural values so as to design new social project and endeavor. New social project, new social order, new world order. تو ٹیچر کو ایسے مواقع فراہم کرنے چاہیے تاکہ یہ ساری چیزیں حاصل ہو سکیں. A teacher prepare the students to accept the new social order. مین فوکس اسی چیز پر ہے, سوشل آرڈر, سوشل ریفارم, سوشل چینج, سوشل ریولوشن, سوشل ریکنسٹرکشنزم. تو ٹیچر بھی انہی ساری چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرے گا. The teacher is not a silent spectator in this philosophy. She guides the students in the solution, modification and the evaluation of the cultural heritage. وہ بالکل ایک خاموش تماشائی نہیں ہے بلکہ وہ اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتا ہے یہ ساری چیزیں اچیو کرنے میں. A teacher is responsible for enabling the students to become useful citizen of a state. تو یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے جی, یوزفل سٹیزن بنانے کے لیے جو ٹیچر ہے وہ اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں. A reconstructionist teacher is often knowledgeable, democratic, insightful, perspective and the futurist. A teacher is a change agent. یہ بھی اس کا ایک بہت فیمس جو جملہ ہے جی ریکنسٹرکشنزم کے مطابق کہ ٹیچر جو ہے وہ تبدیلی لانے والا ایک ایجنٹ ہوتا ہے. تبدیلی وہ کیسے لاتا ہے؟ اسٹوڈنٹس کے ذریعے. اسٹوڈنٹس کو شعور اور آگاہی فراہم کر کے نیو سوشل آرڈر لانے میں وہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے جی. لاسٹ ون ہے جی ہمارا دی کانسیپٹ آف ایڈمنسٹریشن, یعنی کہ ان کا جو تصور انتظام ہے ریکنسٹرکشنزم کا وہ ہم نے دیکھنا ہے. فار دی ریکنسٹرکشنسٹ ڈیموکریسی از دی انڈسپینسیبل فار دی سوشل ریولوشن اینڈ ایوولوشن. یعنی کہ سماجی طور پر انقلاب لانے کے لیے, نیو سوشل آرڈر لانے کے لیے, سوشل ریفارمز لانے کے لیے جو ہے وہ ڈیموکریسی کا ہونا ناگزیر ہے. دی اسکول از ریسپانسبل فار ٹیکنگ نیسیسری اسٹیپس فار دی پروموشن آف دی ڈیموکریٹک ویلیوز. اور ان ڈیموکریٹک ویلیوز کو, سماجی جو جمہوری رویے ہیں ان کو فروغ دینے میں جو اسکولز ہیں, جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. اب جمہوری رویوں سے مراد یہ ہے کہ افراد کو, اسٹوڈنٹس کو اس قابل بنانا کہ وہ ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں, ایک دوسرے کی بات کو صبر و تحمل سے سنیں, برداشت کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور اشتراک کے ساتھ چلیں. That is why the school run under the commands of the Reconstructionism authorities promote democratic values. Through the educative process, the heads of the educational institution strictly abide by the laws of the mutual respect, justice, equality and the mutual counseling. مطلب یہ کہ جو اس فلسفی کے اکارڈنگ پروگریسیوزم والے بھی یہی بات کرتے ہیں, جیسا کہ پہلے کہا ہے کہ یہ ایڈوانس فارم ہے پروگریسیوزم کی, تو پروگریسیوزم والے بھی یہی بات کرتے ہیں. اور ریکنسٹرکشنزم کے مطابق بھی جو ڈسپلن ہے اس میں بھی ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ جو ایجوکیشنل ہیڈز ہیں, ادارے کے جو سربراہ ہیں, وہ بھی جمہوری اصولوں پر مبنی جو ہے وہ ادارے کا نظام چلاتے ہیں. مطلب وہ تن تنہا جو اکیلے ہی ڈیسیجن میکنگ نہیں کرتے بلکہ اپنے سب آرڈینیٹس کو, اپنے جو دیگر ٹیچرز ہیں ان کو ساتھ لے کر ان کی پارٹیسپیشن, ان کی باہمی مشاورت سے جو ہے وہ فیصلہ سازی کرتے ہیں. اوکے جی, ہمارا یہ آج کا بھی ایک نیو ٹاپک جو ہے ریکنسٹرکشنزم بھی کمپلیٹ ہو گیا. تو اب ان دونوں کے لنکس جو ہیں ریکارڈڈ لیکچرز کے آپ کو پرووائڈ کر دیے جائیں گے جی, اور کل انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری سلائیڈز بھی آپ کو شیئر کر دی جائیں گی. اب اس میں کل ہم پڑھیں گے جو مسلم فلاسفر امام غزالی, ابن خلدون,
علامہ زرنوجی، یہ 3 سے 4 جو فلاسفرز ہیں ان کو ہم تھوڑا سا پڑھ لیں گے، کیونکہ ان سے ریلیٹڈ کچھ کویسچنز جو ہیں ایم سی کیوز ٹائپ وہ آپ کے آ جاتے ہیں پیپر میں. تو وہ کل ہم پڑھ کر اس ٹاپک کو کمپلیٹ کر دیں گے، اور اس طرح یہ ایک فائل میں جو ایجوکیشنل فلاسفی ہے اس کے سارے ٹاپک جتنے ہم نے پڑھ لیے ہیں اس میں آ جائیں گے، وہ آپ کو شیئر کر دیے جائیں گے. لیکن اس میں ابھی اور بہت سے ٹاپک رہتے ہیں جو آپ نے ابھی اپنی سیلف اسٹڈی کے طور پر پڑھنے ہیں. اب آپ کا یہ کام ہے کہ ہاں، ایک تو یہ لیکچرز آپ کے پاس ریکارڈڈ بھی موجود ہوں گے اور یہ پی ڈی ایف فائلز میں بھی موجود ہوں گے. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈفرینٹ بکس ہیں، ان بکس میں سے ایجوکیشنل فلسفی کو آپ نے پڑھنا ہے. کوئی نہ کوئی نئی چیز آپ کو ادھر سے مل سکتی ہے. میں نے اہم چیزیں جو اہم ٹاپکس تھے وہ کروا دیے، لیکن آپ کے پاس جو بکس ہیں ڈفرینٹ جو پبلشرز کی، وہ کوالیفائی والی ہو سکتی ہے، کرکس آف ایجوکیشن ہو سکتا ہے، یا وہ ڈاکٹر محمد ارشد طارق کی ہو سکتی ہے. تو وہ جتنے بھی ہیں اس میں ٹاپکس وہ آپ نے پڑھنے ہیں. تو اس میں مثلاً ابھی ہم نے یہ دو فلاسفیز پڑھی ہیں ایجوکیشنل فلاسفی میں اور جنرل فلاسفیز میں. تو اس میں نیچرلزم بھی ہے، پریگماٹزم بھی ہے، ایگزسٹینشنلزم بھی ہے، اسینشنلزم بھی ہے، پرینیلزم بھی ہے. تو وہ آپ نے یہ 4-5 فلاسفیز جو ہیں، خاص طور پر وہ کس فلاسفی کا کون سا فاؤنڈر ہے، اس کے دیگر جو ہیں فالوورز اس فلاسفی کے وہ کون کون سے ہیں، اس کا جو بیسک کانسیپٹ ہے کسی بھی فلاسفی کا وہ آپ نے خاص طور پر جو ہے لازمی پڑھنا ہے جی. اوکے جی، اس کے ساتھ ہمارا آج کا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے جی. کل انشاءاللہ ہم اس ٹاپک کو کمپلیٹ کریں گے. Class will start at 9 p.m. sharp.